بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹم کک، معمولی سے غیر معمولی تک کا سفر۔ ٹم کک 1 نومبر 1960 کو الاباما، امریکہ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ فارماسسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ ان کے والد ڈونلڈ کک شپ یارڈ ورکر تھے۔ ٹم کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے بیٹے کو علاقے کے کسی اچھے اسکول میں تعلیم نہیں دلوا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ٹم کو مقامی اسکول میں ہی داخل کروا دیا۔ لیکن ٹم میں ایک صلاحیت بچپن سے ہی پائی جاتی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ خواب بہت بڑے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا بچپن سے ہی خواب تھا کہ یہ اسکالرشپ حاصل کر کے امریکہ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے گا۔ انہوں نے ہائی اسکول اور پھر سیکنڈری اسکول میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اسکالرشپ لے کر اپنے خواب کو حقیقت کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے الاباما کی سب سے بڑی یونیورسٹی آبرن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں سے انہوں نے انڈسٹریل انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری مکمل کی اور بعد ازاں ڈیوک یونیورسٹی سے MBA مکمل کیا۔ دوستو ٹم کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے فوکووا اسکول آف بزنس میں فوکووا اسکالر کا خطاب حاصل کیا۔ یہ ٹائٹل بزنس کالجوں کے ان طلباء کو دیا جاتا ہے جو ٹاپ 10% میں گریجویٹ ہوتے ہیں۔ دوستو ایپل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کے کاروبار کا تخمینہ $2 ٹریلین لگایا گیا ہے، یعنی امریکہ کی معیشت کا 8% حصہ صرف ایپل کا بنتا ہے۔ اس کمپنی کا آغاز اگرچہ اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیک نے کیا تھا، لیکن اسے کامیابی کی بلند تک پہنچانے کا سہرا کسی اور کے سر جاتا ہے، اور دوستو اس کا نام ہے ٹم کک، جنہوں نے ایپل کو $1 ٹریلین کی قدر رکھنے والی کمپنی بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آج ٹم کک نہ صرف دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہیں بلکہ ایپل کمپنی کے 7ویں CEO بھی ہیں۔ ٹم کک کی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو سمجھنے کی مہارت انہیں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے CEO کی فہرست میں پہلے نمبر پر لے آئی ہے۔ دوستو ٹم کک ایپل کمپنی میں بطور CEO $100 ملین ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، یعنی 22 ارب 55 کروڑ پاکستانی روپے۔ ٹم کک کی کامیابی کا خیال بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے ایک اچھے اور مہذب آدمی کے طور پر یاد رکھیں گے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کا یہ فلسفہ بہت سادہ ہے، لیکن باوجود اس کے یہ اس قدر مؤثر ہے کہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹم کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر معروف ٹیکنالوجی کمپنی IBM میں نوکری مل گئی، جہاں انہوں نے 12 سال کام کیا۔ IBM میں ملازمت کے دوران انہوں نے صنعت کا تجربہ حاصل کیا، جبکہ یہ مشہور زمانہ ایپل کمپنی کا اس وقت حصہ بنے جب مذکورہ کمپنی مشکل ترین وقت سے گزر رہی تھی۔ کمپنی کی سیلز بڑھ نہیں رہی تھی اور جو سیلز پہلے سے جاری تھی ان کا گراف بھی تیزی سے نیچے جا رہا تھا، یہاں تک کہ حالات اس نہج پر آن پہنچے کہ ایپل کمپنی دیوالیہ ہونے سے صرف 90 دن ہی دور تھی۔ ایپل کے دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آج جو ہم مذکورہ کمپنی کی تیار کردہ خوبصورت اور جدید فیچر سے لیس سمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور سمارٹ واچز استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم شاید استعمال نہ کر پاتے، اور ایپل کے ملازمین میں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی کمپنی بنتی ہے بڑے لوگوں کی محنت سے، تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کمپنی کو مشکل ترین مرحلے سے نکالنے کے لیے اسٹیو جابز نے ٹم کک سے رابطہ کیا۔ ٹم کک نے جب اسٹیو جابز سے بات چیت کی تو وہ ان کے ویژن سے کافی متاثر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسٹیو جابز میں ٹیکنالوجی کے مستقبل کے حوالے سے درست پیش گوئی کرنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے، اور اگر وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ نہ صرف خود کو دنیا کے کامیاب انسانوں کے فہرست میں شامل کروا سکتے ہیں بلکہ ٹیکنالوجی انڈسٹری کے مستقبل کو بہتر بنانے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے ٹم کک نے IBM جیسی ایک کامیاب کمپنی کو چھوڑ کر اس وقت ایک مشکل وقت سے گزر رہی ایپل کمپنی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہی ہوا جو ٹم نے اس وقت سوچا تھا۔ ٹم آج دنیا کے کامیاب ترین انسان اور متاثر کن لیڈر ہیں، جبکہ دوسری جانب ایپل دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ دوستو ٹم کک بتاتے ہیں کہ 1998 میں ایپل کمپنی میں شامل ہونے کا فیصلہ خاصتاً ان کی جبلت پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، میری بصیرت پہلے ہی جانتی تھی کہ ایپل کمپنی کا حصہ بننا دنیا کے ذہین ترین شخص کے ساتھ کام کرنے کا واحد موقع ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ جب ایپل کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی تو اسٹیو جابز نے صرف ٹم کک سے ہی رابطہ کیا، بلکہ وہ اس سے قبل دنیا کے امیر ترین انسان بل گیٹس کے پاس بھی گئے۔ اسٹیو جابز نے بل گیٹس سے کہا کہ وہ ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ایپل کمپنی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ بل گیٹس بھی جانتے تھے کہ ایپل کمپنی میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، اسی لیے انہوں نے کمپنی میں
$150 ملین کی بھاری سرمایہ کاری کر دی، لیکن کیونکہ اس وقت ایپل کی کوئی جامع حکمت عملی نہیں بن پائی تھی، اس لیے بل گیٹس کے $150 ملین بھی ڈوب گئے۔ ٹم کک نے ایپل جوائن کرنے کے بعد کمپنی کی تیار کردہ مصنوعات کی سیلز کو بڑھانے اور ان کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک مکمل حکمت عملی ترتیب دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی ایپل کا کاروبار دوبارہ ٹریک پر آ گیا۔ ایپل جوائن کرنے کے بعد ٹم نے سب سے پہلے 5 زبردست کام کیے۔ پہلے انہوں نے فلائی لائٹ مینوفیکچرنگ پر کام شروع کیا، یعنی انہوں نے ایپل کمپنی کی تیار کردہ مصنوعات میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تیاری کے لیے دوسری کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیے، جس کے لیے انگریزی میں آؤٹ سورس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یوں فوری طور پر ایپل کی بجٹ کا 85% حصہ جو ضائع ہو رہا تھا اسے انہوں نے بچا لیا۔ اس مرحلے کے بعد ٹم کک نے پروڈکٹ رینج پر کام کرنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے بطور CEO یہ فیصلہ کیا کہ ایپل کو ساری پروڈکٹس تیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کمپنی کو صرف چند مصنوعات جیسے کہ آئی پوڈ اور آئی فون پر کام کرنا چاہیے، لیکن یہاں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ چند مصنوعات جو تیار کریں گے ان کا معیار اور ان کے فیچرز بہت زیادہ شاندار رکھے جائیں گے۔ اب کیونکہ صرف چند پروڈکٹس ہی رہ گئے تھے تو یوں کام کے معیار میں بہتری آنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹم کک نے تیسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے کمپنی کی ہیوی مشینری ختم کر دی اور کرائے پر لی گئی بڑی فیکٹریاں اور بلڈنگ بھی بیچ دی۔ یوں ماہانہ بنیادوں پر کیا جانے والا خرچ بھی کم ہو گیا۔ 1999 میں سرمایہ کی کمی کا حل ٹم نے یہ نکال لیا تھا کہ یہ امریکہ اور امریکہ سے باہر موجود اپنے تمام ڈیلر سے پوچھ لیتے تھے کہ انہیں اس مہینے کے لیے کسی مخصوص پروڈکٹ کے کتنے یونٹس چاہیے۔ ڈیلرز انہیں اپنی ضرورت کے مطابق یونٹس کی تعداد بتا دیتے تھے۔ ٹم یونٹس کی تعداد معلوم کرنے کے بعد خام مال تیار کرنے والوں سے رابطہ کرتے اور خام مال تیار کرنے والے براہ راست تمام مال آؤٹ سورس کمپنیوں کو پہنچا دیتے اور مذکورہ کمپنیوں میں خام مال کو پروڈکٹس کی شکل میں ڈال کر سیدھا ڈیلرز کو بھجوا دیتی۔ یوں ایپل کا پروڈکشن حیران کن طور پر بہت نصف رہ گیا اور منافع دگنا ہو گیا۔ یہی وجہ بنی کہ جو کمپنی 1998 میں دیوالیہ ہونے کے قریب تھی وہ صرف 2 سال بعد یعنی 2000 میں ہی غیر معمولی حد تک منافع بخش کمپنی بن گئی۔ دوستو، ٹم کک 2011 میں ایپل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بننے سے پہلے چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پر بھی کام کرتے رہے، جہاں ان کی ذمہ داریوں میں انٹرپرائز وائڈ مینجمنٹ شامل تھی۔ وہ ایپل کے میکنٹوش ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے بطور چیف آپریٹنگ آفیسر کے کمپنی میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے ایپل کو دنیا بھر میں ایک باوقار برانڈ کی شکل دینے میں مدد کی۔ کمپنی کے CEO کے طور پر ان کی محنت، تکنیکی خیالات اور اختراعی ذہانت ایپل کو لامحدود بلندیوں تک لے آئی۔ ٹم کک کی قیادت میں ایپل نے بہت سی ایسی مصنوعات لانچ کی جنہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ فونز، ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ کے علاوہ ایپل کی طرف سے شروع کی گئی کچھ دوسری مصنوعات آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ پہننے کے قابل آلات۔ ٹم کک نے سال 2015 میں ایپل کی مشہور سمارٹ واچ کی نقاب کشائی کی تھی اور اس کے بعد سے اس پروڈکٹ کو کافی مقبولیت ملی۔ فٹنس اور صحت پر نظر رکھنے والی یہ ڈیوائس صارفین میں فوری طور پر مقبول ہو گئی۔ آج ایپل وہ برانڈ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اسمارٹ واچز بناتا ہے اور فروخت کرتا ہے۔ چہرے کی پہچان۔ یہاں تک کہ لوگ آج ایپل کی گھڑی پہننا ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایپل نے 2017 میں iPhone X کے لانچ کرتے وقت اس میں چہرے کی شناخت کرنے والی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروائی تھی۔ چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی فون یا کسی بھی ڈیوائس کے غیر مقفل کرنے کے لیے مخصوص چہرے کا استعمال کرتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو فیس ID بھی کہا جاتا ہے۔ ایپل کی جانب سے آئی فون میں شامل کیے گئے اس فیچر نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور آج مذکورہ ٹیکنالوجی کا استعمال دنیا کی تقریباً تمام سمارٹ فونز کمپنیاں اپنی ڈیوائسز میں کر رہی ہیں۔ ایپل ایئر ٹیگ۔ 2021 میں ایپل کا ایک اور انقلابی پروڈکٹ ٹم نے لانچ کیا، یعنی ایئر ٹیگ۔ اس پروڈکٹ کا استعمال آپ کے قیمتی چیزوں جیسے چابیاں، سامان، سائیکل یا کوئی اور قیمتی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے ٹریک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمیں ٹم کک کی زندگی سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا لیڈر اور کامیاب انسان بننے کے لیے نہ صرف مشکل فیصلے کرنا ضروری ہے بلکہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا بھی اہم ہے۔ اسی طرح ایک اچھے لیڈر میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کرتا ہے اور وہ مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے سامنے آتا ہے
جب دوسرے مدد کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑے لیڈر ہی کی خوبی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ خود کامیاب ہو بلکہ دوسرے بھی اس کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے کامیابی سے سرفراز ہوں۔ دوستو امید کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔